أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه منازل العلياء. أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه منازل العلياء. صارته أيدي المخلصين لآلئا، شاعت لنا بالخير والنعماء. صارته أيدي المخلصين لآلئا، شاعت لنا بالخير والنعماء. شعت لنا بالخير والنعماء. جيل أبى إلا الكتاب له هدى يمضي به للقمة الشماء. ولواء خير المرسلين له سنا أكرم به من معلم ولواء. جيل أبى إلا الكتاب له هدى يمضي به للقمة الشماء. ولواء خير المرسلين له سنا أكرم به من معلم ولواء. أكرم به من معلم ولواء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عنصریت اور عصبیت ایک سرطان احمر ہے، بدترین دا ہے، اور اس کے لیے شرعی علاج اور دوا کا ہونا ضروری ہے۔ آئیے ہم کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں کون سے وہ حدود و قواعد و ضوابط ہیں جن کے تحت ہمیں چلنا چاہیے، اور اس طرح کی جو اجنبی بیماریاں ہیں عنصریت اور عصبیت جیسی، اس سے ہم بچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير۔ کیا لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، اور قنبے اور قبیلے بنا دیے۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پوری انسانیت کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ یعنی تم سب کی اصل ایک ہی ہے، ایک ہی ماں اور باپ کی اولاد ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو محض خاندان اور نسب کی بنا پر فخر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ سب کا نسب آدم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ اور آیہ مبارکہ میں شعوب کا ذکر ہوا ہے، اور شعوب شعب کی جمع ہے، جس کا معنی برادری کے ہیں، قوم کے ہیں، یا بہت بڑا قبیلہ جو شعب کے معنی میں ہے۔ اور اس کے بعد شعب کے بعد قبیلہ ہے، پھر اس کے بعد عمارہ ہے، پھر وطن ہوتا ہے، پھر فصیلہ ہے، اور پھر عشیرہ ہے، جیسا کہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت اس آیت کی تفسیر میں فتح القدیر میں کی ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف خاندانوں میں، مختلف اقوام میں، اور مختلف برادریوں اور قبیلوں میں تقسیم اس لیے کیا ہے، محض ایک تعارف کے لیے، کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں، تعارف کروا سکیں، تاکہ آپس میں صلہ رحمی کر سکیں۔ اس کا مقصد ایک دوسرے سے برتری کا اظہار نہیں ہے یا تفاخر نہیں ہے، جیسا کہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ دور حاضر میں یہ چیز بہت عام ہے کہ عنصریت اور عصبیت قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، قبائلیت کی بنیاد پر، عماریت کی بنیاد پر، یا پھر وطنیت کی بنیاد پر، فصیلت اور عشیرہ کی بنیاد پر کی جاتی ہے، حالانکہ اسلام میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش تک نہیں ہے۔ اسلام نے تو آ کر اس طرح کی زمانۂ جاہلیت کی رسم و رواج اور عصبیت اور عنصریت کو مٹایا ہے، ختم کیا ہے۔
اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں برتری کا معیار جو ہے، باعزت اور باوقار جو شخص ہے اللہ کے ہاں، وہ کیا معیار ہے؟ وہ اللہ کے ہاں تقوی ہے۔ خاندان، حسب و نسب، رنگ و نسل یا منصب وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہیں کہ کسی کا منصب بڑا ہے، کسی کے پاس مال و دولت ہے، دنیا کی جاہ ہے، شہرت ہے، یا کوئی بڑی قوت اور سلطہ ہے اور وہ اللہ کے ہاں باوقار اور باعزت ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے تقوی رکھا ہے۔ فرمان الہی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے اکرم جو ہے، باعزت جو ہے، باوقار جو ہے، وہ متقی شخص ہے جو کہ اللہ سے ڈرتا ہے، پرہیزگار ہے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے اور جس کا حکم دیا ہے اس کو بجا لاتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو یہ ایسا ایک حادثہ پیش آیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد فتح غزوہ تبوک کے موقع پر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 4905، اور فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کن فی غزات، کہ ہم ایک غزوہ میں تھے، اور بعض روایت میں جیش کے لفظ تھے۔ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِّنَ الْأَنصَارِ فَقَالَ الْأَنصَارِيُّ يَا لَلْأَنصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، کہ ہم ایک غزوہ میں تھے تو ایک مہاجرین کے ایک شخص نے ایک انصاری شخص کو لات مار دی، آپس میں ان کا کچھ مٹ بھیڑ ہوئی اور اس نے لات مار دی، اور انصاری نے آواز لگائی اے انصار، اور اسی طرح مہاجرین نے اپنے مہاجرین کو آواز لگائی۔ فسمع ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا یہ جو طرز عمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ فقال ما بال دعوى الجاہلیہ، یہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت کا دعویٰ کر رہے ہو، زمانہ جاہلیت کی پکار ہے یہ کہ انصاری کو بلا رہا ہے اور مہاجر کو بلا رہا ہے، حالانکہ انصار اور مہاجرین کی جو اصطلاح ہے یہ شرعی اصطلاح ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول میں وارد ہوئی ہے، کوئی مذموم اصطلاح نہیں ہے، یہ بھی ایک تعارف ہے، لیکن باوجود اس کے کہ جب اس کا استعمال غلط کیا جائے گا تو کتنی سخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی اور فرمایا کہ ما بال دعوى الجاہلیہ، یہ تو زمانہ جاہلیت کی پکار ہے کہ جو انصاری کو پکار رہا ہے عنصریت اور عصبیت کی بنیاد پر، اور مہاجر کو بلا رہا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ قصع رجل من المہاجرین رجلا من الانصار، یا اللہ کے رسول مہاجروں میں سے ایک شخص نے ایک انصار کے ایک شخص کو لات مار دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو تفریق آپ کر رہے ہو، یہ انصاری نے کو مار دیا ہے مہاجر نے، اور مہاجر یہ ہے اور انصاری یہ ہے۔ فقال دعوها فإنها منتنہ، آپ چھوڑ دیں اس کو، یہ ایک بدبودار جملہ ہے، یعنی اس طرح سے عنصریت کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے مدد مانگنا اور آپس میں مسلمان مٹ بھیڑ ہو جائیں اور فساد اور فتنہ پھیل جائے، اور فرمایا کہ دعوها فإنها منتنہ، چھوڑ دیں اس کو کہ بے شک یہ ایک بدبودار جملہ ہے، اور زمانہ جاہلیت سے اس کو تعبیر کیا ہے۔ اور آج ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے گربان کو دیکھیں کہ کس طرح سے قومیت، لسانیت اور انگریز کی بنائی ہوئی حدود پر ہماری محبت اور نفرت کا معیار ہوتا ہے، اسلام کی بنیاد پر نہیں۔ تو یہ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیمات سے کتنا قریب ہیں اور کتنا دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل اسلام میں اس بدبودار اور منتنہ عنصریت اور عصبیت کو دور فرمائے، اور مسلمانوں میں حق صرف عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کی بنیاد پر، قال اللہ وقال الرسول کی بنیاد پر اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔